علیکم. سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی. آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. آج کا پروگرام کا بڑا موضوع تو کراچی میں مانسون بارشوں کے باعث تباہ کاریاں ہوں گی، لیکن آغاز کرتے ہیں پاکستانی سیاست میں جو ایک سب سے خوفناک پہلو ہے، اور وہ یہی ہے کہ پہیے کی طرح گھومتی ہے اور آپ کو بھی اسی ناانصافی کا نشانہ بننا پڑتا ہے جس کی کبھی آپ نے حمایت کی ہوتی ہے. ہماری سیاست میں مذہب کے سیاسی مخالفین کے خلاف جو استعمال کی خطرناک جو روایت ہے، اور وہ رہی ہے، ہم نے بہت بار دیکھی ہے. یہ کبھی مادر ملت کے خلاف عامر جنرل ایوب خان نے استعمال کی، تو کبھی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف عورت کی حکمرانی کے خلاف فتووں کی صورت میں سامنے آیا. آج حکمراں تحریک انصاف کو بھی مذہبی کارڈ کے چیلنج کا سامنا ہے. حکمراں تحریک انصاف نے JUI فے کے امیر مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مذہبی کارڈ کے استعمال پر سخت تنقید کی ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان مذہب کے کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور PMLN کی لیڈرشپ خود کو ڈسٹنس کرے، تو اب پھر وقت ہے کہ وہ خود کو مولانا فضل الرحمان سے علیحدہ کرے. لیکن ماضی قریب میں جب اسی مذہبی کارڈ کا خوفناک استعمال مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف ہوا تو اپوزیشن میں موجود وزیر اعظم عمران خان لائن کے کس طرف کھڑے تھے، آئیے سنتے ہیں. نون لیگ کی پارٹی نے کیا وجہ تھی انہوں نے اس حلف کو بدلا اور خفیہ طور پہ بدلا، اور جب وہ پکڑے گئے تو 2 دفعہ وزیر قانون نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی. پلان کر کے ایک باہر بڑی طاقتور باہر لابی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو خوش کرنے کے لیے چینج لے کے آئے تھے حلف میں. سمجھا تھا یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو، اور جب پتہ چلا جھوٹ بولے گئے، اور پھر جب پکڑے گئے تو معافی مانگی اور کمیٹی بٹھائی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ بات بھول جائیں گے. میں آج ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ قوم یہ بھولنے نہیں لگی. بات صرف عمران خان تک محدود نہیں تھی. خود نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اپنی ہی جماعت کے خلاف مذہبی بنیادوں پر دیے گئے دھرنے کو حصہ بننے کو تیار تھے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو دھرنے والے بیٹھے ہیں ان کا حق ہے، وہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں. اگر میرا باس ہو میں بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں. اور تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان اس کارڈ کو سیاسی مخالفین کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے. جب مذہبی بنیادوں پر اکسائے جنونی نے سیالکوٹ میں خواجہ آصف پر سیاہی پھینکی، میاں جاوید لطیف کو ہجوم نے شیخوپورہ میں تشدد کا نشانہ بنایا، اور لاہور کی جامعہ نعیمیہ میں ایک مذہبی جنونی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر جوتا اچھالا، تو وزیر اعظم کے قریبی دوست اور حکومتی اتحادی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اور تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق کیا کہہ رہے تھے، سن لیں. جوتی کھیل رہے ہیں، ورنہ یہ گولی کھیلیں گے، لاٹھی کھیلیں گے. جی ہاں، تحریک انصاف کے رہنما نارووال کے عوام کو احسن اقبال کے خلاف تیار ہونے کا کہہ رہے تھے، اور شیخ رشید دھمکی دے رہے تھے کہ جوتا تھا گولی بھی ہو سکتی تھی، اور پھر گولی چلی بھی. نشانہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کے وزیر داخلہ احسن اقبال بنے. آج بدقسمتی سے یہی مذہبی کارڈ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جیسا کہ میں شروع میں بھی کہہ چکی ہوں کہ پاکستانی سیاست کا سب سے خوفناک پہلو یہی ہے کہ یہ پہیے کی طرح گھومتی ہے، اور آپ کو بھی اسی ناانصافی کا نشانہ بننا پڑتا ہے جس کی کبھی آپ نے حمایت کی ہوتی ہے. لیکن سوال یہ اصولی طور پر سمجھتا ہے کہ سیاست میں کسی صورت مذہبی کارڈ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اگر ماضی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو اس کو بنیاد بنا کر آج اسی مذہبی کارڈ کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جانا چاہیے. سیاسی رائے دیجئے، اختلاف کیجئے، تنقید کیجئے، لیکن عوام کو ایک دوسرے کے خلاف مذہبی بنیادوں پر مت اکسائیے. ہم مذہبی کارڈ کے استعمال کے خلاف نہ بول کر جنوری 2011 میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر شہید کروا چکے ہیں، اور اس قتل کے چھینٹے آج بھی پاکستانی معاشرے کو ڈرا رہے ہیں. ملک مزید ایسے کسی بھی واقعے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اس کارڈ کا استعمال کرنا چاہ رہی ہے تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر سب جماعتوں کو اس کارڈ کے استعمال کی مذمت کرنی چاہیے، اور ایسی کسی بھی جماعت سے دوری اختیار کر لینی چاہیے.
اب اپنے مہمانوں کا میں تعارف کروا. ہمارے ساتھ موجود فاروق حبیب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, ریحان ہاشمی صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور چیئرمین ڈی ایم سی کراچی سینٹرل, اس کے علاوہ تجزیہ کار رضا رومی صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیکن ہم آغاز کریں گے علی حفیظ سے جو سما ٹی وی کے نمائندے ہیں. بہت بہت شکریہ علی ہمیں وقت دینے کا. علی بتائیے گا اب تک جو کراچی میں بارشوں کے باعث ہلاکتوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے 17 ہے, کراچی, سندھ, حیدرآباد وغیرہ وغیرہ, کیا صورتحال ہے؟ کیا نکاسی آب ہوا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں تازہ اپڈیٹ؟ دیکھیں, سب سے اہم بات یہ ہے کراچی کے اندر کہ ایم کیو ایم لوکل گورنمنٹ کو رول کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سندھ حکومت میں شامل ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جس کو گزشتہ عام انتخابات میں جو ہے کراچی والوں نے مینڈیٹ دیا ہے. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, اس کے علاوہ 23 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. لیکن کوئی بھی اس کراچی کو جو ہے اون کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ کراچی میں صرف 2 روز کی بارش کے بعد جو ہے فیلئر سامنے آیا ہے سائیں سرکار کا, بلدیاتی اداروں کا. کراچی کے عوام جو ہے بارش کے بعد جو باران رحمت تھی وہ ان کے لیے زحمت بنا دی گئی. یہ بلدیاتی اداروں نے, ضلعی حکومتوں نے, انتظامی جو نگران ہیں ان لوگوں نے کراچی میں کئی فٹ جو ہے مختلف علاقوں اگر ہم بات کریں, سب سے زیادہ جو متاثر علاقہ ہے وہ اورنگی ٹاؤن ہے, بے نظیر کالونی ہے. کہنے کو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سائیں سرکار کی حکومت ہے, لیکن بے نظیر بھٹو کالونی کے حال یہ ہے کہ کئی فٹ جو ہے پانی پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو میر کراچی بھی جو ہے کل صبح سے بارش شروع ہوئی تھی. شام 4 بجے جو ہے وہ گورنر کے ساتھ دورے پہ نکلے, انہوں نے نالوں کا دورہ کیا. اس کے بعد شام کو جو ہے وہ چائے پی رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا بہت اطمینان بخش صورتحال ہو گئی شہر کی, وہ ریلیکس فیل کر رہے تھے, موسم انجوائے کر رہے تھے, اور جو شہری تھے وہ تکلیف میں تھے. جی بالکل. کراچی والوں کی اگر فیلنگز کی بات کی جائے تو شادمان ٹاؤن میں نالے جو ہے اوور فلو ہوا, گھروں میں پانی آ گیا. کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے, یہ وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ جو ہے آپ کو دیتا ہے, اسلام آباد کو کما کے دیتا ہے ریونیو کی مد میں. اس کے علاوہ کراچی والے ٹیکس دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے, پرائم منسٹر کو بھی, کہ 14 سیٹیں ان کو, یہ حکومت جو بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اہم رول ہے کراچی کا. لیکن کوئی بھی اب جو ہے جو میئر نے آج دوسرے دن جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ ہیلپ کی جائے. ارے بھائی یہ لیٹر کی بات نہیں, اب تو فون پہ ہونا چاہیے تھا. ایمرجنسی ہے, اہم مسئلے ہیں کراچی کے. کراچی کے عوام جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, اب علی زیدی صاحب اور خالد مقبول صاحب نے کچھ دیر پہلے ہی پریس کانفرنس کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ وہ کراچی کل پہنچیں گے اور این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر حل ڈھونڈ نکالیں گے. لیکن یہ بتا سکتے ہیں کہ کافی شکایات یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ بجلی بہت دیر گئی رہی, اس کی بجلی کی بندش کی بہت شکایات تھی. جی بارش جیسی کراچی میں ہوتی ہے تو بجلی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, غیر اعلانیہ جس طرح بھی آپ کہیں. اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے شہر میں کے ایم سی کی حدود میں تقریباً جو ہے وہ 30 برساتی نالے آتے ہیں. کے ایم سی کی ذمہ داری تھی اگر ایک آڈٹ ہو جائے صرف 4 برسوں کا کہ نالوں کی صفائی کی مد میں کتنے پیسے گورنمنٹ سندھ نے کے ایم سی کو دیے ہیں اور وہ پیسے کہاں گئے, تو بڑا مالیاتی اسکینڈل آئے گا. ہم زیادہ پرانی بات نہیں کرتے, فیصل واڈا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں, وہ نیب میں گئے تھے میئر کراچی کے خلاف, لیکن اب تک کیا ہوا, وہ انکوائری کہاں گئی, کچھ پتہ نہیں ہے. کراچی کو اون نہیں کر رہا. دوستی ہو گئی ہے نا. جی دوستی ہو گئی, اس کا خمیازہ لگتا ہے کراچی والے بھگت رہے ہیں. کراچی پیکیج جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی. اگر بات کی جائے کراچی کی گرین لائن بس منصوبہ ہے فیڈرل کا, وہ نہیں ہو رہا. K4 کے پیسے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو دینے, مگر اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. بیٹھک لگتی ہے, ایم کیو ایم جاتی ہے, اپنے مطالبات منوا کے آ جاتی ہے, لیکن کراچی والے سفر کر رہے ہیں. اگر ہم آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اس وقت بہت جو ہے وہ بری صورتحال ہے. بارش کے بعد مین شہروں پہ اگر کچھ جو دورے کیے ہیں حکمرانوں نے, اس کے بعد تو صورتحال بہتر ہے. لیکن اگر آپ بات کر لیں سرجانی ٹاؤن کی, اورنگی ٹاؤن کی, قصبہ علی گڑھ کالونی کی, اس کے علاوہ عثمان آباد ہے, لانڈی ہے, شیرپاؤ کالونی ہے, ملیر کے مختلف علاقے, یہاں پر انتہائی جو ہے ابتر صورتحال ہے, پریشان ہے. کراچی کی جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں سے اس وقت ایک کام کر رہی ہیں کہ مگے بھر کے, بالٹیاں بھر کے پانی باہر پھینک رہے ہیں. یہاں کے لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کیا قصور ہے, جب رین ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اس کے باوجود یہ صورتحال کیسے ہوئی. سب سے اہم بات یہ کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ابھی تک کوئی ایک افسر جو ہے اس کو معطل نہیں کیا گیا اس نااہلی پہ. یہ فیلئر ہے,
واضح طور پہ فیلئر ہے بلدیاتی اداروں کا، سندھ حکومت کا. اب یہ کہیں گے میئر کراچی کہتے ہیں 4 برسوں سے کہتے آ رہے ہیں اختیارات نہیں ہیں، تو بھائی سیٹ چھوڑ دینا، آپ اختیار نہیں ہے. آپ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن میں بھی ہیں، اس کے باوجود جو کراچی پیکیج ہے وہ آپ لے نہیں پا رہے. گورنمنٹ سندھ کا کہنا ہے کہ ایم کیو بھی بیٹھی تھی گورنر ہاؤس میں جب بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی، تو اس وقت ایم کیو کے گورنر تھے، ایم کیو کے وزراء تھے جنہوں نے حامی بھری تھی. اب جو بھی ایکٹ ہے اس کے تحت کام کرنا ہے، اگر اختیار نہیں تو اختیار نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیں عہدہ. کراچی والے سفر کر رہے ہیں، میں آپ کو فیلنگز بتاؤں، میں نے آج اورنگی ٹاؤن میں. علی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ہمارے ساتھ فاروق حبیب صاحب موجود ہیں. فاروق حبیب صاحب، کچھ دیر پہلے ہی علی زیدی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، میئر کراچی نے خط بھی لکھا، مدد مانگی. کے ایم سی کے لیے فنڈز نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے فنڈ بھی فراہم کیے جائیں، مدد کی جائے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کو کراچی میں بہت سیٹیں ملی ہیں اور مینڈیٹ ملا ہے ایک طرح سے کہ کراچی کے حالات کو بہتر ہیں، تو ایک طرف عالمگیر خان ہوتے ہیں جن کی کس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ کوڑا پھینکتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، لیکن جو اب آگے ایک ٹھوس اقدامات کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وہ نظر آتے نہیں ہیں مینڈیٹ کے باوجود. دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ یقیناً کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے، پاکستان کا ایک ریونیو ہب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں کراچی سے مینڈیٹ ضرور ملا، لیکن کچھ آپ کی آئینی میں سمجھتا ہوں لمیٹیشنز بھی ہیں. ہماری حکومت جو ہے وفاق کے اندر ہے اور صوبے کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جو مسلسل تیسری بار اقتدار کے اندر آئے ہیں. جو بنیادی چیز یہ ہے کہ 18ویں ترمیم، جس کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں بہت زیادہ کہ 18ویں ترمیم کے اندر اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو شفٹ ہو گئے ہیں، تو صوبوں کو جو ہے وہ وفاق NFC ایوارڈ میں بھی جو ہے وہ برابر کا حصہ فراہم کر رہا ہے. لیکن کراچی کے ساتھ جو ستیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بھی اعتراض ہے. جہاں تک رہی بات ہماری، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم تو کراچی پیکج کو ایک سال کے اندر اپریل میں گئے تھے، وزیر اعظم 160 ارب روپے کا اعلان بھی کیا تھا. بار بار ایم کیو ایم کا مطالبہ رہا ہے کہ وہ پیسے دیں، آگے بڑھیں، کام کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حالات جولائی اگست آ گیا. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ بجٹ آیا ہے اس کے اندر کراچی کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں. اس حوالے سے ایک جو ہے وہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی ہے گورنر صاحب کی سربراہی کے اندر، جو وہاں پر جو ایک پروجیکٹس ہیں ان کے اگینسٹ جو ہیں یہ پیسے رکھے گئے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو وفاق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر بھی شروع کرنے کی جو ہے وہ پرپوزلز اور ٹینڈرز اس کے سامنے آئیں گے. لیکن جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی ذمہ داری کن کی ہے، بنیادی ذمہ داری اگر نہیں ان سے حکومت چلتی تو حکومت چھوڑ کے چلے جائیں. کراچی جو ہے وہ دارالخلافہ ہے سندھ کا بھی، سن لے ذرا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر جو ہے وہ اسمبلی بھی ہے، تمام جتنے ان کے منسٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان سب کے گھر جو ہیں وہ کراچی کے اندر ہیں، جو کلفٹن کے اندر DHA کے اندر رہتے ہیں. لیکن جو کراچی کا عام آدمی ہے جس کا کیا قصور ہے، جو کہ لیاری کے اندر رہتا ہے، جو کہ ملیر کے اندر رہتا ہے، جو کہ کراچی کے مسافتی علاقوں کے اندر رہتا ہے، کہ جس طرح کراچی کے اندر آج بارش جو پڑی ہے اس نے ان کی 15 سالہ حکومت کی جو ہے وہ کلی کھول کے رکھ دی ہے کہ اس کے اندر نہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو پاورز دی، نہ انہوں نے ان کو فنڈز دیے. مجھے بتائیں، ایک صوبائی فائنانس کمیشن ہوتا ہے، ریحان ہاشمی صاحب ایک صوبائی فائنانس کمیشن ہوتا ہے، اس کا پیسہ کراچی کا شیئر کہاں ہے؟ کراچی کا جو میئر ہے وہ جو کل پر رہا ہے کہ مجھے پیسے دیں، مجھے فنڈز دیں، مجھے اکوپڈ کیا جائے، میں کراچی کے لوگوں کو سہولیات دے سکوں، انہوں نے نہیں دی. یہ ان کی ناکامی ہے. ان کا ہر وزیر بلدیات، اس وقت ان کے کئی وزیر بلدیات جو ہیں وہ نیب بھگت رہے ہیں. تو پیسہ جو ہے وہ کہاں گیا؟ اپنی جیبوں میں گیا، کراچی کے لوگوں کے اوپر نہیں. آپ نے یہ بھی سنا کہ فیصل واڈا صاحب میئر وسیم اختر کے خلاف بھی نیب کیس کرنا چاہتے تھے، لیکن بات اب رک گئی ہے کیونکہ اب ظاہر اتحادی ہو گئے. ریحان ہاشمی صاحب، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کراچی کے برے حالات ہیں تو وہ شہری حکومت کی وجہ سے ہیں، آپ کے میئر ہیں، آپ کو سیٹیں بھی ملی ہیں، کیا یہ سب فنڈز اور اختیارات اب کیونکہ آپ کی جماعت جو ہے اتحادی ہے وفاق کے ساتھ، اب تک حل کیوں نہیں نکال پائے، یا پاکستان پیپلز پارٹی یا صوبائی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر اونرشپ لی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قبل اس کے کہ میں اس بات کے اوپر آؤں جو آپ نے سوال کیا ہے، میری ایک 10 بستہ گزارش ہے اپنے رپورٹرز بھائیوں سے، جو چند لوگ رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنی آرا سے بھی نوازتے ہیں. یہ متحدہ قومی موومنٹ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ متحدہ پہ ہی رہنے دیں کہ کس کے ساتھ کولیجن میں رہنا ہے، استعفیٰ دینا ہے، نہیں دینا، کب کون سا اسٹیٹمنٹ دینا ہے. تو میری گزارش ہے، آپ کی آرا کی قدر ہے،
آپ کی اپنے ذاتی پوائنٹ آف ویو، آپ کا اپنا ذاتی خواہش بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہوگی، لیکن جو صحافتی ذمہ داری ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ایز پر دا گراؤنڈ ریالٹی اس کو ریفلیکٹ کریں. جہاں تک بات آپ نے جو سوال کیا ہے، میری گزارش ہے کوئی ناراض نہ ہو مجھ سے اس بات پہ. میری ایک اور چیز جو آپ نے بات کہی ہے، دیکھیں میں ایوان صاحب کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا. آرٹیکل 140 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا موجود ہے جو واضح طور پہ کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاورز شیل بی ڈیوالو فرام دا لوکل فرام دا پروونسز ٹو دا لوکل گورنمنٹ. جب آئین پاکستان ایک واضح موقف دے رہا ہے، گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور لوکل باڈیز کو ڈیوالو ہونی چاہیے، تو وہ پاکستان میں بالعموم اور بالخصوص سندھ میں ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا میری بات سے متفق نہیں ہوں گے آپ لوگ کہ پاکستان میں لیجسلیٹرز کے ذریعہ ڈیولپمنٹ کا کام کرانا کیا سیاسی مراد نہیں ہے؟ تو جب سیاسی مراد کی صورت میں ڈیولپمنٹ کا کام لیجسلیٹر سے کرایا جائے گا تو لوکل باڈیز کو کہاں سے امپاور کریں گے؟ یہ بدقسمتی ہے. وزیر اعلیٰ کا کیا کام ڈیولپمنٹ کا؟ لیکن اب اس کا حل ایک طرح سے ریحان صاحب اس کا ایک طرح سے آپ نے حل ڈھونڈ نکالا ہے، وفاق کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پیکج بھی اناؤنس ہوا ہے، بجٹ میں بھی اس کو فنڈز مختص کیے گئے ہیں، لیکن بات آگے نہیں بڑھ رہی. اختیارات کی جنگ نظر آ رہی ہے بار بار، اور فنڈز کے بارے میں رونا رویا جا رہا ہے. دیکھیں میں یہاں پر تھوڑی سی آپ سے معذرت کے ساتھ اس بات کی بھی اصلاح کر دوں. کیا جس کو رونا رونا بول رہی ہیں آپ، کیا یہ حق ہے؟ اگر میں اپنا حق مانگ رہا ہوں جو کہ آئین پاکستان کے بھی واضح طور پہ کہتا ہے، تو اس کو رو کر مانگوں، ہنس کے مانگوں، احتجاج کر کے مانگوں، میں کیسے بھی مانگوں، میرا حق دلانے میں، یعنی کہ جو کہ آئین پاکستان کہتا ہے اس میں لب کشائی کریں، یک زبان ہوں، ہم آواز ہوں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں ہم. کیا جب میں نے آرٹیکل 148 کی بات کی آپ سے، تو کیا یہ آرٹیکل 148 کا نفاذ ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہو رہا؟ جو نہیں کر رہے ان کے خلاف آواز اگر میں بلند کر رہا ہوں تو یہ اختیارات کی جنگ نہ کہیں، حقوق کی جنگ کہیں. جو آئین پاکستان کی عملداری کی بات کریں، 148 کے اطلاق کی بات ہے یہ. جہاں تک دوسری بات ہے، دنیا کے جتنے بھی ڈیولپڈ نیشنز دیکھیں گے آپ، وہاں پر تھرڈ ٹیئر یعنی کہ لوکل باڈیز امپاورڈ ہے، حتیٰ کہ لوکل پولیسنگ بھی ان کے پاس ہے. یہاں پر جو بنیادی بلدیاتی ادارے ہیں وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میئر کے پاس نہیں ہے، بلڈنگ کنٹرول میئر کے پاس نہیں ہے، ماسٹر پلان میئر کے پاس نہیں ہے، کراچی ڈیولپمنٹ میئر کے پاس نہیں، اور سالڈ ویسٹ جس کا کام کچرا اٹھانا ہے، جس کو 5.5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے گئے، وہ بھی میئر کے پاس نہیں. جب ایسی صورتحال ہو تو یہ لنگڑا لولا معذور بلدیاتی نظام جس کے لاش کو ہم اپنے کندھوں پہ لے کے گھوم رہے ہیں، اور اگر یہ اس کی لاش کو لے کر وفاق کے پاس چلے گئے، اور اس امید کے ساتھ کہ وفاق سے اگر مدد ہو جائے، جو کہ جس کو اگین کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے، تو کیا برا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا آخری چیز کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہی، سندھ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے واٹر کمیشن جیسا ادارہ وجود میں آیا، اور جو جب وجود میں آیا جو جوڈیشری کو انٹروین کرنا پڑا بیڈ گورننس کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. کاش کہ واٹر کمیشن جیسا ادارہ دوبارہ تخلیق کیا جائے تاکہ مانیٹرنگ کریں، چیک اینڈ بیلنس کریں، چیزوں کو بہتر سمت میں ڈالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، آپ کا موقف سامنے آ گیا. ناصر حسین شاہ صاحب MQM پاکستان میئر ہیں، انہی سے ان کا تعلق ہے، جماعت سے تعلق ہے، لیکن بار بار یہی جب ہم نظر آتا ہے، جب بارش ہوتی ہے، جب تباہ کاری ہوتی ہے، ہر سال تو نہیں لیکن ہر دوسرے سال مانسون بارشیں ضرور ہوتی ہیں. 17 لوگ قیمتی جانیں ان کی گئی ہیں. 11 سال سے آپ کی حکومت ہے، محکمہ ریونیو آپ کے پاس ہے، فنڈز آپ جو ہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو پھر کس کی ذمہ داری ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں جب کراچی اور حیدرآباد اور سندھ میں اس قسم کے ہم حالات دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، ذمہ داری سے ہم بالکل بری الذمہ نہیں ہیں، ہماری مکمل طور پر ذمہ داری ہے، اور کراچی حیدرآباد بھی سندھ میں ہی آتے ہیں، اور پورے یہ سندھ ہی صوبہ ہے جس کے یہ دونوں شہر ہیں، یا دیگر جو بھی علاقے جو اس وقت بارش کی تباہ کاریوں کی وجہ سے یا جو بھی سلسلے وہاں پہ ہیں، ہم بالکل اس کا پورا ذمہ دار ہیں ہر چیز کے.
لیکن میں صرف یہ عرض کروں کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اس میں ہم لوگ سب مل کے کام کر رہے ہیں. کل بھی گورنر صاحب اور میئر صاحب سب لوگ تھے, چیف منسٹر صاحب, ہمارے سعید غنی یا دیگر اور افسران اور سب, بلکہ جتنی بھی گورنمنٹ کی لوگ ہیں سب اس پہ تھے. کراچی ہو, پھر رات کو سی ایم صاحب ساری رات حیدرآباد میں رہے, میں بھی ان کے ساتھ تھا. صبح کو ہم وہاں سے واپس آئے ہیں. ظاہر ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جائے. ناصر صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ مل کے کام کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد پہ کھڑے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اگر نالوں کی صفائی ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی. ایسا لگتا ہے کہ اگر وارننگ دی جاتی ہے کہ تیز بارشیں ہوں گی اور طوفانی بارشیں ہوں گی, تیاری نہیں کی گئی. دیکھیں کوشش کی گئی سب طریقے سے اور ہم لوگ کر بھی رہے ہیں. سب لوگ سارے ادارے مل کے کام کر رہے ہیں. کچھ یہاں پہ باتیں آئیں جن کا میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. ہم لوگ بھی اختیارات چاہتے ہیں کہ 3rd ٹیئرز کو ملیں, لیکن جب یہ ساری چیزیں جو اس وقت جس کا ہم لوگوں کو سامنا ہے, خاص طور پر کراچی, حیدرآباد یا دیگر شہروں میں کچھ میں, اس کی ذمہ دار یہی ادارے رہے ہیں. جب ان کو مکمل طور پر اختیارات تھے تو انہوں نے نالوں کے اوپر قبضے کرا دیے. آپ دیکھ لیں کتنی بلڈنگز بن گئی. آپ دیکھ لیں جب یہ کے ایم سی یا دیگر جو ادارے تھے, جب ان کی اپنی یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے ناصر صاحب, اور میں چاہتی ہوں اس میں مزید بات ہو. بالکل, میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں اور پھر آپ کی جانب آئیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد اختیارات کے حوالے سے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناصر صاحب, آپ کا کہنا تھا بریک سے پہلے کہ اختیارات جب تھے تب ان کا ناجائز استعمال کیا گیا. جی بالکل, اور یہ واضح ہے. ابھی تو فرق حبیب صاحب بیٹھے ہیں اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا آپس میں لاحق ہے, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. لیکن فیصل واڈا صاحب جس بات کی نشاندہی کر گئے ہیں وہ یہی بات تھی. اربوں روپے سندھ گورنمنٹ جو ہے اب بھی کے ایم سی اور ان اداروں کو دیتا ہے, اور انہی نالا صفائی اور دیگر چیزوں کے لیے. جی کتنا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ مختلف دیے ہوئے. آج اس وقت تو میرے پاس اس کا صحیح فگر نہیں ہے, لیکن کوئی 2 سال پہلے بھی جو تھے پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے دیا گیا تھا, 60 کروڑ کے قریب جو اس وقت کی فگر تھی. اس دفعہ 1 ارب سے زیادہ دیا گیا ہے. میرے خیال میں میئر صاحب اس بات کی تصدیق بھی کریں گے, اور پھر مزید دیگر بھی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ کام کیا جاتا ہے. میں عرض کروں گا کہ کراچی ہمارا جو ہے بین الاقوامی سٹی کے طور پر ہے, اس میں سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب نے آ کر یہاں پہ جو اعلان کیا تھا 162 ارب کا, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پہ اپنا حصہ دیں. اس وقت بھی جو سندھ گورنمنٹ کا بجٹ ہے اس میں بلدیاتی جو بجٹ ہے اس کا 65% پورے سندھ کا جو ہے وہ کراچی کے لیے مختص ہے. اور اس وقت بھی مختلف اسکیموں میں 100 ارب سے زیادہ جو بجٹڈ ہے, ڈاکومنٹ ہے جو حاضر ہے, آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں 100 ارب سے زیادہ کراچی کی اسکیموں کے لیے ہے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کراچی کو آن کرتی ہے. کراچی ہمارا ہے, اس میں سیٹیں چاہے دیگر جماعتوں کو ملتی ہوں, لیکن ہم کراچی کے شہریوں کو, بہن بھائیوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. لیکن یہ اختیارات جب دیے گئے تھے تو یہ اسی کا شاخصانہ ہے کہ جو اس وقت کراچی کے لوگ اس میں ہیں, کیونکہ یہ نالوں پہ قبضے ہوئے ہیں. بہت سارے قبضے ہم نے خالی کرائے ہیں, لیکن اب بھی بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہرڈلز کو ہم لوگ فیس کریں. میں تو چاہتا ہوں کہ سب مل کر اس میں کام کریں. پی ٹی آئی کو بھی ویلکم کرتے ہیں, ایم کیو ایم کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آئیں پیپلز پارٹی, ہم حاضر ہیں ان کے ساتھ اور مل کر کام کریں. ٹھیک ہے ناصر صاحب, آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے. رضا رومی صاحب, آپ نے سنی ہوگی گفتگو ایک دوسرے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بارش کے بعد تو ظاہر یہ بات چیت چلتی رہتی ہے, لیکن کراچی کے جو انڈر لائنگ ایشوز ہے, کازز ہے, ذمہ داری پھر کس کی بنتی ہے؟ مینڈیٹ بہت سارے لوگوں کو ہے, اختیارات کہیں ہیں, فنڈز کا معاملہ ہے, مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے اپنی لوکل گورنمنٹس جو ہیں
مقامی گورنمنٹس ہیں ان کو بالکل ویک رکھا ہے, مفلوج رکھا ہے, اور آج سے نہیں دہائیوں سے اس کو ہر بار بارش ہوتی ہے. ایک بارش کیا ہوتی ہے کراچی میں کہ پورا شہر جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے, جو ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, کاروبار معطل ہو جاتے ہیں, ٹریفک پھنس جاتی ہے, جانی نقصان ہوتا ہے, مالی نقصان ہوتا ہے, اور یہ ہر سال ہوتا ہے. یہ اور یہی الزام تراشی جو ہوتی ہے, چہرے بدلتے ہیں, پارٹیاں بدلتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالتے ہیں, لیکن جو اصل سٹرکچرل مسائل ہیں, یعنی کہ جو ہماری گورننس کا ڈھانچہ جو ہے جہاں پر لوکل گورنمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے, وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. اور فنڈز ایک معاملہ ہے, اور فنڈز بہت اہم ہوتے ہیں, اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا, مگر اختیار بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے جو لوکل گورنمنٹ کے لاز جو ہیں ان کو کس حد تک جو ہے وہ ویک رکھا ہوا ہے کہ وہ ہر صوبائی گورنمنٹ کے تابع ہو جاتے ہیں, چاہے وہ لاہور ہو, کراچی ہو یا دیگر بڑے شہر ہوں. آپ دیکھیے ہمارے پڑوس میں دیکھیے, ہندوستان میں دیکھیے, چین میں دیکھیے. چین کی ترقی کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ وہاں پر جو شہری لوکل گورنمنٹس ہیں وہ خود مختار ہیں, اپنے پیسے بھی جنریٹ کرتی ہیں, اور اس طرح کے جو آتے ہیں مسائل کو آفات آتی ہیں اس کا بھی مقابلہ وہ کرتی ہیں. جاپان کو دیکھیے. رضا رومی صاحب جو اب ہم کہہ سکتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کو اگر مضبوط بنانا ہے, اختیارات دینے ہیں, تو پھر یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کرنا چاہیے. اب پی ٹی آئی کو پنجاب میں کرنا چاہیے اور دیگر صوبوں میں یہ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ 1 سال ہونے کو ہے اور لوکل گورنمنٹس کے اوپر پروگریس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے کہ پی ٹی آئی کے وعدے تھے, یا ایون پی 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 کے منشور میں بھی وعدے ہیں. دونوں پارٹیاں, یہ سب سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ ہے کہ صوبائی لیول کے اوپر جب وہ گورنمنٹ چلاتے ہیں تو ان کی مجبوریاں, ان کی پیٹرنیج کی سیاست اس طرح سے کی بن جاتی ہے کہ وہ سارے اختیارات اور سارے وسائل ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ وہ دے سکیں, لوگوں کو اس کو بانٹ سکیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے عوام کا, وہ کروڑوں لوگ جو پاکستان کے شہری علاقوں میں بستے ہیں, ان کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. دیکھیے لاہور میں بھی چند روز پہلے بارش ہوئی تھی, آج بھی بلکہ یہاں بارش ہو رہی ہے, اور یہاں بھی جو ہے اس لیول کا نہیں ہے مسئلہ, لیکن بالکل یہاں بھی زندگی مفلوج ہوتی ہے. ہر بار وہ کبھی تصویریں آ جاتی ہیں شہباز شریف صاحب بوٹ پہن کر جا رہے ہیں, یا کبھی عثمان بزدار صاحب لفٹ دے رہے ہیں لوگوں کو بارش کے پانی میں. یہ سب سیاسی شعبدہ بازی ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کو کمزور رکھا ہے, ہم نے اپنے لوکل گورنمنٹس کو پیسے ریز کرنے کے اختیارات نہیں دیے, جس کی وجہ سے اس طرح کی منصوبہ بندی نہیں ہوتی, پرانا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوتا, اور ہر سال جب سیلاب آتے ہیں, مانسون آتا ہے, اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہیں, تیاری بھی نہیں ہوتی. ریحان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, وسیم اختر صاحب کے اب کچھ عرصے میں ان کی مدت ختم ہو جائے گی, کیا اچیو کیا ہے, کیا کامیابی نظر آ رہی ہے, کیا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے. دیکھیں, میں ابھی اس بات سے قبل ایک چیز گزارش کروں. یقیناً شاہ صاحب نے جو باتیں کہیں اس میں بہت ساری باتیں جس سے میں متفق ہوں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم بھول جاتے ہیں. مثلاً یہ کہ کیا وہ دور یاد نہیں کراچی کے نظامت کا کہ جس کی مثالیں پوری پاکستان میں دی جاتی تھیں, جب یہاں پر صحیح معنوں میں لوکل باڈیز کو امپاور کیا گیا تو کچھ نہ کچھ ڈیلیور ضرور ہوا. اختیارات اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ جب فنڈز بھی ملے تو مثال قائم ہوئی. یہ تو چیز ہے نا. لیکن ریحان صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب وہ اپنی جماعت کی سربراہی کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, دیکھیں وہ تو ایم کیو ایم کے تھے نا. دیکھیں میں تو ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں, اس لیے نہیں ملے کہ وہ ایم کیو ایم میں نہیں ہے. ایم کیو ایم کے نمائندے تھے, ٹیم ورک تھا, ایم کیو ایم ایک پارٹی ہے, ایک سوچ رکھتی ہے, اس میں پیرائے میں تھے. بہرحال وہ بحث علیحدہ ہے. اچھا, اب بات کر رہے ہیں, رومی صاحب نے بالکل درست بات کی, اور یہی بات میں بھی کہہ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں اس بات کے نفاذ کی ضرورت ہے کہ لوکل باڈیز کو امپاور کیا جائے, آرٹیکل 140A کا نفاذ ہو. سیاسی مراد کی صورت میں لیجسلیٹر کے ذریعے کام کرانے کا رجحان ختم ہو. لیجسلیٹرز کا کام ہے لیجسلیشن, آپ کا کام ہی نہیں ہے. آپ کا کیا کام, آپ جو پیسے مختص کر رہے ہیں وہ پیسے آپ ڈیولپمنٹ میں کیوں استعمال کریں بھائی, یہ تو لوکل باڈیز کا کام ہے. اسی وجہ سے تو جوڈیشل کمیشن کے قیام عمل میں آیا, اور سندھ میں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی, جو ابھی مؤخر ہو گئی ہے دوبارہ. کم از کم اس دور میں اس بات پر لب کشائی کر کے پورے پاکستان کو کم از کم آج یہ بات تو آگاہ ہو گئے ہیں پورے پاکستانی کہ 3rd tier آف گورنمنٹ
ایک امپورٹنٹ اسینشیل پارٹ ہے, کمپوننٹ ہے گورننس کا, جس کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ناصر صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو دعوت دے رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ آئیں, بات کرتے ہیں, اس کو حل کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, یہ ایک فرد کی حیثیت سے اچھے آدمی ہیں, میں ان کو جانتا بھی ہوں, مگر کیا ان کی پارٹی پالیسی اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اگر یہ بات اجازت نہیں دیتی تبھی تو اتنی اس نہج پہ چیزیں پہنچ چکی ہیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کراچی, کیونکہ دیکھیں اکنامک ہب ہے, ایک بڑا شہر ہے, بلکہ دیگر سندھ کے اضلاع وہ بھی ڈپرائیوڈ ہیں. اور یہ نفاذ اگر 148 جو کہ بھٹو صاحب کا ہی آئین تھا, ان کا ہی آئین ہے, ان کا بنایا ہوا قانون ہے, ان کے قانون کے اس 148 آرٹیکل کی نفاذ کی بات کر رہا ہوں, ان کو تو اس پہ لبیک کہنا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز لوکل باڈیز کو ڈیوالو کرنی چاہیے. دیگر یہ کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بلدیات کے زیر انتظام ہونے چاہیے. چیک اینڈ بیلنس ضرور ہو, بالکل ہونا چاہیے, ہر ادارے کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, مانیٹرنگ ہونی چاہیے, تاکہ وہ ڈائریکشن سمت کا تعین ہو سکے, بہتر ڈیلیور کر سکیں. ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا, بہتر ڈیلیور کرتے, ٹھیک ہے, ایک اور چیز میں اگر آپ کی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ انفراسٹرکچر ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. یہاں پر آبادی آج سے 20 سال پہلے جس کے بنیاد کے اوپر یہ پی ایف سی نہیں کر رہے, این ایف سی ہو جاتا ہے, اس کے بعد پی ایف سی کیوں نہیں کر رہے, یہ بھی سندھ گورنمنٹ پہ ایک سوال ہے, جو کہ موجودہ جو افرادی قوت ہے, جو سینسز ہیں, اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا. فنڈ ڈیوالو نہیں ہو رہا. پھر آپ کے پاس انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے. جو برساتی نالے تھے وہ سیوریج نالے بن چکے ہیں. کراچی کی سطح سمندر سے آپ موازنہ کر لیں, جب ایکسٹرا پانی آتا ہے, برسات کا پانی آتا ہے, تو یقیناً وہ ٹربل تو کرتا ہے, پوائنٹس مسائل کرتا ہے. برساتی نالے سیوریج نالے بن چکے ہیں آپ کے, ورٹیکل ایکسپینشن ہو چکی ہے, کچی آبادیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے, جو پاپولیشن تھی وہ ملٹیپلائی ہو چکی ہے. اس کا بوجھ سہنے کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی, جو نہیں ہے. ورلڈ بینک نے بھی غالباً اس کے اوپر ایک رپورٹ شائع کی ہے. جو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں, ریحان صاحب میں جاتی ہوں, ناصر صاحب جواب دیں, کیونکہ 2 نکات ہیں جو آپ نے اٹھائے تھے. ناصر صاحب, آپ خود کہہ رہے ہیں لیکن شاید آپ کی پارٹی پالیسی نہیں ہے. دوسری جانب اگر این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے آپ شکایت کرتے وفاقی حکومت پر, دوسری طرف سے پی ایف سی نہیں دیتے, جواب؟ دیکھیں, پی ایف سی کا ہم لوگ کر رہے ہیں اور وہ جلدی آ جائے گا. اس کا کافی حد تک کام بھی ہو چکا ہے اس پر, اور ضروری ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری پارٹی کی پالیسی واضح ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کراچی کی ترقی چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے چیف منسٹر صاحب, سعید غنی صاحب یا دیگر کو یہ کہا ہوا ہے کہ کراچی کے سارے مسائل حل کیے جائیں. پانی کا بہت بڑا ایشو ہے جس کے لیے ڈی سیلینیشن پر ہم لوگ جا رہے ہیں. اسی طرح اور بھی جو خاص طور پر ڈرینیج اور سیوریج کے ایشوز ہیں یا دیگر ڈیولپمنٹس ہیں, ان پر بھی کافی حد تک کام کیا جا رہا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہیلو, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی بالکل, آواز آپ کی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. سوال یہاں میں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کام ہو تو رہے ہیں, کون سے کام ہیں, کیا ترجیحات ہیں, کیا مکمل ہو جائے گا, جلد ہو جائے گا, کچھ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے, آپ کچھ. جی بالکل, دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ایک جو اہم ایشو ہے ہمارا وہ پانی کا ہے, اور پانی ہمیں بہت کم مل رہا ہے, یا جو بھی ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل بات صحیح ہے. ریحان صاحب یا میئر صاحب کرتے ہیں یا دیگر جو بھی لوگ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اسی لیے چیئرمین صاحب نے ڈی سیلینیشن کے لیے کہا ہے کہ وہ جلدی اس پر کام شروع ہو جائے گا. K4 پر بھی ہم نے ہی کام شروع کرایا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں کرایا, لیکن اس میں کافی پرابلمز تھے. جب اس کا انیشل اس کا پورا انفراسٹرکچر یا وہ جو ماسٹر پلان بنا تھا, وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی, اور اس میں بہت ساری خامیاں تھیں, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ آ کر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. اس پر ظاہر ہے کافی پرابلم آئے. میں صرف ایک عرض کر دوں, ریحان میرے کافی لیے محترم ہیں, اور یہ اب جس طرح ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے قومی دھارے میں آئے ہیں, ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں, لیکن ماضی کی چیزیں
کسی نے بھلا نہیں دی. اگر اس وقت اس بات کو انہوں نے کہا, میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر پی ٹی آئی کو بھی اعتراض رہا ہے, ہمیں بھی اعتراض رہا ہے, اور پورے ملک کو بھی رہا ہے جو بھی محب وطن ہے, کہ اس وقت کیا پالیسیز ہو سکتا ہے. جو ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ ایسا کوئی غلط کام نہ کرنا چاہ رہے ہوں, یا اس وقت ریحان بھائی بھی کسی منصب پہ تھے یا ان کے دیگر لوگ, لیکن ان کی مجبوریاں تھیں کہ اس وقت جو ان کے قائد تھے وہ ظاہر بعد میں ان کے عزائم بھی سامنے آ گئے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خرابیاں تھیں, خرافات تھیں, جن کو آج ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. بلدیاتی ادارے ضرور اہمیت کے حامل ہیں اور ہم لوگ ان چاہتے ہیں کہ وہ بااختیار ہوں, لیکن انہی اداروں کے بااختیار ہونے کی بہت زیادہ ہم نے قیمت ادا کی ہے یہاں پہ کراچی میں. یہ آج جو کچھ ہے یہ اسی وجہ سے ہے. اگر آپ وہ جو جماعت اسلامی کے میئر تھے اس وقت, ناظم جو تھے, ان کے ٹائم کو دیکھ لیں, 2005 میں کتنی ریکروٹمنٹ تھی, اور 2005 کے بعد جو دور آیا ایم کیو ایم کا, اس میں کتنی زیادہ ریکروٹمنٹ ہوئی, جس کی وجہ سے یہ ادارے بیٹھ گئے, اور کتنے قبضے ہوئے, چائنا کٹنگ ہوئی, دیگر چیز, تبھی یہ ادارے ان سے واپس لے لیے گئے تھے. یہ صرف آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ناصر صاحب, اختیارات یہ ہوتے صرف پاکستان ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اس وقت ریحان والے وہ پہلے کا بات تھا. اب جو سلسلہ ہے, اب ریحان صاحب والے جس طرح آئے ہیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں, بھلے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, ان کا حق ہے, لیکن ہم بھی ان کو اپنا سمجھتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر سندھ کے لیے کام کریں, اور کراچی شہر جو ایک سب کا شہر ہے, یعنی کہ یہ تو واضح ہے کہ یہ صرف ناصر حسین شاہ نہیں کہہ رہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹی پالیسی ہے. یہ پیپلز پارٹی کی بالکل ہمارے چیئرمین صاحب کا یہ بات ہے. جی ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب, ایک بات انہوں نے کہی تھی, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو خاص طور پر جو کراچی سے منتخب ہوئے ہیں, بار بار آوازیں تو اٹھاتے رہتے تھے, یہ نہیں کہہ سکتے خرابیاں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جو ایم کیو ایم کے دور میں جب ناظم تھے تب بھی اٹھے تھے, اس پہ آواز بھی اٹھتی رہی تھی. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھول جانا چاہیے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید ہو, کیونکہ اب آپ کے اتحادی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ایک بنیادی بات کروں گا جو بڑی اہم چیز ہے. یہاں پر لوکل باڈیز کی بھی بات ہو رہی تھی. دیکھیں یہ لوکل باڈیز کے الیکشن 2008 سے لے کر 2013 کے اندر آنورڈ جو ہے, یہ انتخابات جو ہے نا پیپلز پارٹی نے کروائے, نہ نون لیگ نے کروائے. جیسے ہی 2013 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہم نے اس کے اوپر 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں حکومت آئی تو بلوچستان کے اندر بھی انتخابات ہوئے, اور فوری طور کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات ہوئے, اور ان انتخابات کے اندر جو حقیقی طور کے اوپر جو اختیارات تھے وہ لوگوں کو نچلی سطح پہ فراہم کیے گئے. یعنی 40 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ وہاں پر دیا گیا لوکل گورنمنٹس کو, وہ اختیار کر رہے تھے. جتنے اداروں کی بات انہوں نے ہاشمی صاحب نے بات کی, اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بھی ایک ٹوتھ لیس بلدیاتی سسٹم لے کر آئے تھے, جس کو اب ہم نے ختم کیا ہے. ختم کر کے اب باقاعدہ طور کے اوپر اختیارات دیے ہیں, ڈائریکٹ الیکشن کروا رہے ہیں. اس کے اندر آپ کی ایجوکیشن ہے, اس کے اندر آپ کے بنیادی ہیلتھ کے یونٹس ہیں, آپ کے یہ میونسپل کارپوریشنز ہیں, صفائی کا نظام ہے, سیوریج کا نظام ہے, یہ بلدیاتی اداروں کو دیں گے. اور صوبائی فائنانس کمیشن کیوں نہیں ہوا, ان سے پوچھیں. پنجاب کے اندر اگر صوبائی فائنانس کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اب حکومت جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اس بجٹ کے اندر, تو انہوں نے کیوں نہیں کیا, اس کا جواب ان سے لے لیں. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ہے وہ میئر تھا کراچی سے سابقہ دور کے اندر, ٹھیک ہے, وہ ان کا کلیم ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا جواب جو ہے وہ انہوں نے دینا ہے, اس کے اوپر انہوں نے بات بھی کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما بھی دیکھیں ماضی کے اندر بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اختلافات رہے ہیں. اب ہم کٹھے کس بنیاد پر ہوئے, وہ ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ. کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو بھی مینڈیٹ دیا ہے, تحریک انصاف کو بھی مینڈیٹ دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے بھی پوری کرنی ہے. مجھے آپ بات بتائیں, یہ ایم کیو ایم کے میئر کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں لاڑکانہ میں میئر کون تھا؟ لاڑکانہ میں تو پیپلز پارٹی کا یقیناً میئر ہوگا. تو کیا لاڑکانہ کے اندر جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ لوگ گلوکاری کر کے سیوریج کی کھلوانے کے لیے بلاول صاحب کو دہائیاں دے رہے ہیں, وہ جو 80 ارب روپیہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ کی جو ہے وہ ایک آبزرویشن آتی ہے کہ ڈائن بھی جو ہے وہ 7 گھر چھوڑ دیتی ہے, وہ لاڑکانہ کے پیسے کہاں گئے؟
معاملات یہ ہیں کہ کرپشن کا جو معاملہ ہے، ان کے بھی کئی وزیر بلدیات اس وقت نیب کا سامنا کر رہے ہیں، تو معاملات تو ان کی طرف بھی ہیں، ذمہ داری انہوں نے پوری نہیں کی. آج بارش ہوئی، کراچی سمندر کا منظر پیش کرنے لگ گیا، کراچی کا میک اپ اتر گیا. لاہور کی بات ہو رہی تھی، لاہور کے اندر 4 گھنٹوں کے اندر بارش کا پانی جو ہے وہ ختم ہوا. یہ ہماری ایفیشنسی کے اندر ہم بہتری لے کر آئے ہیں. 3 ارب روپیہ پچھلے 5 سال میں شہباز شریف نے لاہور کے صرف سیوریج کے نظام پہ خرچ کیا، اور اربوں روپیہ اورنج ٹرین لائن پہ خرچ کر دیا، دیگر منصوبوں کے اوپر خرچ کر دیا. اب جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ 20 ارب روپے کا ایک نیا جو ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے، وہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لیکن ذمہ داریاں جس طرح ہم اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کو بھی تو ادراک کرنا چاہیے تھا. یہ آج کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ یہ پہلے کیوں نہیں گئے؟ یہ بارش پڑنے سے پہلے کیوں نہیں گئے؟ کراچی کا جو میک اپ اترا ہے پانی بارش کے بعد، جو حقیقت سامنے آئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ نہیں جو کشتیاں لے کے پھر رہے ہیں. یہ تو کراچی کے لوگوں کو مشکلات. ناصر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو بھی اب گاڑی میں جا کر لوگوں کو لفٹ دینی چاہیے یا کشتی میں لفٹ دینی چاہیے جیسے عثمان وزار صاحب کر رہے تھے؟ دیکھیں، اس طرح کی جو شعبدے بازیاں ہم لوگ نہیں کرتے، ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور آپ کراچی کا حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنے یہ چل رہے ہیں. ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ ایشوز ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں جو مین شاہراہیں ہیں وہ مکمل طور پر چل رہی ہیں، کوئی آرٹریز بند نہیں ہوئی. کچھ ایشوز ضرور ہیں اپنی جگہ پہ جس کی میں نے وجہ بتا دی. بہت میرے بھائی فاروق صاحب اپنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور بلدیاتی اداروں کی تعریفیں کر رہے تھے. انہوں نے جب کے پی میں جو دیا ہے اس پہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیے، ہڑتالیں ہوتی رہی تھیں. جو میئر ان کا کام نہیں کرتا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا تھا. ہدایت اللہ معیار صاحب جو اے این پی کے تھے ان کو انہوں نے کیوں ہٹا دیا تھا. اب انہوں نے پنجاب میں ڈسٹرکٹ سسٹم ہی ختم کر دیا ہے جس پہ وہ سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کورٹ میں گئے ہیں. یہ ہر جگہ پہ صرف باتیں بہت پیاری کرتے ہیں. فاروق حبیب صاحب جیسے خود اچھے انسان ہیں ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے نہیں جس طرح کی یہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے. اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لاہور کی اور ظاہر کراچی کی بھی بات کر لیں گے، ٹرین یا دو، تو اس کا پشاور والی کا کیا حال ہے؟ وہ کس کی تھی؟ وہ کیا نون لیگ نے شروع کرائی تھی یا پیپلز پارٹی نے شروع کرائی تھی یا کوئی اے این پی کا پروجیکٹ تھا؟ اس کا اتنا برا اثر کیوں ہے کہ نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ایشوز ہیں. میں ان پر الزام یہ نہیں کہتا کہ میں یہ باتیں کر کے خود بری الذمہ ہو جاؤں اور پیپلز پارٹی بری الذمہ ہو جائے کہ ہمارا، لیکن یہ جو آبزرویشنز انہوں نے بات کی 80 ارب روپے کی بات کی، یہ سب جھوٹ ہے. یہ الزامات تھے، کبھی اتنے پیسے لاڑکانہ پہ نہیں لگے. اور یہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ ایک کچی آبادی کا ایریا تھا جہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، تب کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی. یہ ایسا نہیں ہے جس طرح کی منظر کشی کی جاتی ہے. اگر یہ اس طرح ہی ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 2018 میں اتنا ہیوی مینڈیٹ سندھ سے نہ ملتا. یہ ہم نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے، بہت کچھ کرنے کو ضرور ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں کرنے کی ضرورت، لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی میں سیاسی یا اس طرح کی اپنی کوئی وہ بات نہیں کر رہا کہ میں اپنی جان چھڑا رہا ہوں. ہمارا ذمہ ہے، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ پورے پاکستان کی پرائم منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ جو اعلانات کیے تھے ان پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ جو بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں ہماری بجٹ میں، تو وہ نکال لیں. وہ پیسے کتنے رکھیں؟ 162 ارب روپے کا کہا گیا اور 20-25 ارب بھی نہیں رکھے گئے اس سال کے بجٹ میں. تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ لوگ کراچی میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں کام کریں. یقین کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے جب ایک طرف اعلانات ہوتے ہیں اور پھر حقیقت ہوتی ہے. ناصر صاحب میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. رضا رومی صاحب اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کل ایک اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک اہم دن ہے، کیونکہ سینٹ چیئرمین کی تبدیلی کی سیشن بھی ہوگا تو ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہے، جس کانفیڈنس سے اس وقت اپوزیشن جماعتیں بات کر رہی ہیں کہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، میٹنگز بھی ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، نمبرز گیم ان کی جانب نظر فیور تو کر رہا ہے، لیکن کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو نمبرز ہیں، اگر ووٹنگ جو ہے وہ فیئر طریقے سے ہوگی تو اپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ ہیں، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے.
मगर हुकूमत भी बहुत कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रही है पिछले कई हफ्तों से, और जो इतलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ और बहुत ज़्यादा कैनवसिंग और लॉबिंग इस वक्त जारी है, तो उसमें ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में ये पहले होता रहा है, कोई नई बात नहीं होगी। सेनेट के इंतखाबात में हमेशा इस तरह की जो है वो एलिगेशंस भी सामने आती हैं, या हॉर्स ट्रेडिंग की या दीगर लोगों को प्रेशराइज करने की। अब देखिए ये वक्त के साथ ही पता लगेगा, लेकिन हमारी ये सोच और हमारा ये मशवरा होना चाहिए कि एक फेयर तरीके से ये अमल हो ताकि जमहूरियत मजबूत हो। और इसमें आप क्या समझते हैं कि अगर वोट हुकूमत की जानिब की फेवर करेंगे तो वाकई जैसे ऑपोजिशन का दावा है, इससे ये नजर आएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? देखिए खुफिया राय शुमारी में तो ज़ाहिरी बात है कि लोग अपने कॉन्शंस या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वोट डालते हैं, मगर उसमें बिल्कुल इस तरह की इल्ज़ामात लगेंगे, और ये इल्ज़ामात ऑलरेडी इनकी बाज़गश्त थोड़ी बहुत मीडिया में सुनाई दे रही है। अब किस हद तक ये दुरुस्त है या गलत है ये वल्लाह आलम, मगर ये कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी और अच्छा शुगून नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई इरादा भी है किसी क्वार्टर का, तो मेरे ख्याल से उसको तर्क कर देना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर जिन जमातों की अक्सरियत है भाई उनका हक बनता है, बड़ी सादा सी बात है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस कदर पोलराइजेशन है इस वक्त मुल्क की सियासी फ़ज़ा में, और इस पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, कि दोनों साइड्स जो हैं वो इस वक्त इसी तगोदो में हैं कि किस तरह से वो सेनेट के ऊपर दोबारा से अपना चेयरमैन इलेक्ट करवा सकें। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। ठीक है, फरूख हबीब साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर अपोजिशन तब्दील करना चाहे तो कर ले, क्या हर्ज है? देखिए, पहले आज तक जो है वो सेनेट की तारीख के अंदर कभी किसी सेनेट के जो है वो चेयरमैन को रिमूव नहीं किया गया, ऐसी कोई मिसाल भी जो है वो नहीं मिलती। चले आज मिसाल नहीं, मिसाल सुन एक ऐसा अपर हाउस जो आपका सेनेट का हाउस है और नेशनल असेंबली मिलकर पार्लियामान को मुकम्मल करते हैं, लेकिन जो अपर हाउस है वो नेशनल असेंबली की तरह जो है वो मछली बाज़ार भी नहीं है, और वहाँ पर जो है वो बड़े एक अच्छे तरीके से सेनेट की जो है वो प्रोसीडिंग्स आगे चल रही थी। असल में जो अपोजिशन को शिकस्त पे शिकस्त हुई, जिस तरह बजट का मामला था, जिस तरीके से हुकूमत गिराने का मामला था, उस खफगी को मिटाने के लिए वो चेयरमैन सेनेट पर आ गए। चेयरमैन सेनेट आज़ाद हैसियत के अंदर मुंतखब हुए थे, और आपके इल्म में है कि आज़ाद हैसियत में लोग मुंतखब होकर असम्बलियों के अंदर भी आते हैं, लोगों के शख्सी वोट भी होते हैं। मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि मेरी ऑफ दी रिकॉर्ड जितने भी ये अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, PMLN के भी हैं, उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि हमें चेयरमैन सेनेट से कोई इख्तलाफ नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके वो तो ठीक है, लेकिन तो हो सकता है कि कल हो सकता है कि मुझे ये लगता है कि चेयरमैन सेनेट का एक अपना ज़ाती शख्सियती वोट भी मौजूद है, पार्टियों से हट के भी, और कल का जो वोटिंग होती है उसके अंदर हो सकता है कि जो चेयरमैन सेनेट की बुनियाद पर लोग अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और जिस तरीके से वो हाउस को लेके चले हैं उसके ऊपर जो अपोजिशन का मकसद है वो पूरा ना हो सके, क्योंकि उसके अंदर बदनीयती शामिल है, उसके अंदर कोई नेक नियति का अमल शामिल नहीं है, उसके अंदर कोई लेजिस्लेशन करने के हवाले से या जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से कोई अमल जो है वो मुझे नज़र नहीं आता। मुझे ये नज़र आता है कि चेयरमैन सेनेट के ऊपर जो है वो लोग एतमाद का इज़हार करें। नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ फरूख हबीब साहब कह रहे हैं कि लोग अगर ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे तो उसमें उनका क्या, उसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कहते हैं कि पेशकश हुई थी, कई लोगों को पेशकश की गई थी पैसों की। देखिए इंशाल्लाह कल जब भी ये इलेक्शन होगा लोग अपने ज़मीर की आवाज़ को ही सुनेंगे और ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, और जो भी इस वक्त मूव है अपोजिशन की वो कामयाब होगी। अददी एतबार से वाज़े अक्सीरियत है, एक ही सिलसिला रहता है वो हॉर्स ट्रेडिंग का या प्रेशराइज करने का, वो सियासत, छांगा मांगा सियासत, वो हॉर्स ट्रेडिंग, वो प्रेशराइज करने वाली बात जिसको PTI सालों से कंडेम करती आई है और वो उसके खिलाफ अपनी पॉलिटिक्स को लाए हैं। अगर इस दफ़ा उनका भी बड़ा इम्तिहान है कि आया वो उसी बात पर रहते हैं और किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग, प्रेशर टैक्टिक्स, दीगर चीज़ें नहीं होती, तो फिर तो सामने है इतनी अददी एतबार से जब अक्सरियत है तो अपोजिशन ज़रूर कामयाब होगी
اور انشاءاللہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیں گے، اور جتنے بھی سینیٹر ہیں سب قابل عزت و احترام ہیں، کوئی ان میں بکاؤ مال نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو بک جائے یا کسی پریشر میں آ جائے. تو جو پارٹی پالیسی ہے اس کو ٹو کرنا، جو جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ تو ضمیر کی بات ہے. آخر میں ایک سوال کرتی ہوں ناصر صاحب، معذرت، آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ایک کے پی کے سینیٹر ہیں جو شاید حکومت کی جانب حکومتی جو سنجانی صاحب کے لیے ووٹ ڈالیں گے، کس کی طرف اشارہ تھا؟ جی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب، فاروق حبیب صاحب اور ریحان ہاشمی اور رضا رومی صاحب. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پر. کل ہوگی ملاقات. خدا حافظ.